صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ رمضان، ماہ خدا. پروردگار سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی. کائنات میں اس کے بہت سے مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں، یعنی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قدرت ہے، یہی قدرت کے کام ہیں، قدرت کے نظارے ہیں، قدرت کے مظاہرے ہیں جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں ہر طرف. دن رات، سورج چاند ستارے، زمین آسمان، بہت ساری چیزیں. اسی طرح زمانہ، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاں زمانہ، پچھلا زمانہ، یہ بھی قدرت کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے. اور کوئی ایک دن دوسرے دن سے مختلف نہیں، کیونکہ اس دن بھی سورج دوسرے دنوں کی طرح طلوع اور غروب ہوتا ہے. تو پھر کوئی خاص زمانے کی بات جب کی جاتی ہے تو وہ کیوں کی جاتی ہے؟ یا پھر ایسا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور اس دن سے ہی 12 مہینے مقرر کر دیے، اور پھر ان 12 مہینوں میں 4 مہینے محترم قرار دے دیے. تو آخر کیا وجہ ہے؟ جس طرح اکثر یہ لوگ کہتے ہیں بھئی سارے دن اللہ کے دن ہیں، سارے مہینے اللہ کے مہینے ہیں، ساری کائنات اللہ ہی کی ہے. بے شک ہے. تو آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ پروردگار کسی شے کو زیادہ مقدم یا مقدس قرار دیتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم. یعنی بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک کتاب خدا میں کتاب خدا میں اس دن سے 12 ہے جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے. ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں. اب یہی سوچنا ہے کہ یہ مہینے حرمت والے کیوں ہیں، حرام یعنی کہ حرمت والے کیوں ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ بعض زمانوں کو تقدس حاصل ہو گیا ہے اور وہ ایک ایسی علامت میں تبدیل ہو گئے ہیں جس پر توجہ اور جس کے احترام کی تاکید کی گئی ہے. یہ تقدس ان زمانوں میں رونما ہونے والے اچھے یا برے واقعات کی بنا پر ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر توجہ دیں، ان کا احترام کریں اور انہیں مقدس شمار کریں. اسی بنا پر زمانے کو برا قرار دینے کے بارے میں
ایک حدیث میں آیا ہے کہ لا تعاد الایام فتعادیکم، دنوں سے عداوت نہ رکھو کہ وہ تمہارے دشمن ہو جائیں۔ بالفاظ دیگر، کوئی زمانہ اپنے اندر رونما ہونے والے برے واقعات کا ذمہ دار نہیں ہے جس کی وجہ سے اس پر لعن طعن کی جائے۔ ہم جب سورہ بقرہ کی آیت 185 اور پھر سورہ توبہ کی آیت 36 ان آیات کو دیکھتے ہیں اور پھر گہرائی سے اس کا جائزہ لیتے ہیں، جس میں ماہ رمضان کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں ماہ رمضان کے بارے میں اس لیے گفتگو کی گئی ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اور اس بنا پر قرآن کا تذکرہ آیا ہے کہ قرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان ہے۔ بالفاظ دیگر، اس آیت میں کہا گیا ہے کہ ماہ رمضان کی قدر و منزلت اس بنا پر ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، لہذا اس زمانے کو زمانہ ہدایت میں تبدیل ہونا چاہیے کہ جس میں لوگ قرآن کی قرأت، اس میں غور و فکر اور اس کی راہ پر گامزن ہو کر قرآن کی ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں۔ اس طرح زمانہ ایک ایسی روش یا مضبوط عامل میں تبدیل ہو جائے گا جس میں انسان اپنے ایمان کو مستحکم کرے اور ایمان کے خلاف باتوں کا مقابلہ کرے۔ قرآن کریم ہدایت کی واضح نشانی ہے، لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اس ماہ میں ہماری تمام تر جد و جہد گمراہی کے خلاف ہدایت کے عامل کو مستحکم کرنے کے سلسلے میں ہو، کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ فرقان ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایسے مسائل پر توجہ مرکوز کریں جو حق اور باطل کو ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں۔ جن علامات کی نشاندہی قرآن مجید نے کی ہے، ان کی بنا پر ماہ رمضان ایک معنوی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور ان تمام پہلوؤں اور افکار کی وجہ سے جو اس میں پائے جاتے ہیں اور وہ دستور جن پر اس مہینے میں عمل ہوتا ہے، وسعت اختیار کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان کو ماہ خدا کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ خداوند عالم نے اسی مہینے میں اپنی آخری کتاب نازل کی ہے، جس کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، اس نے آپ پر وہ برحق کتاب نازل کی ہے جو تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، کیونکہ یہ کتاب تمام رسالتوں کا نچوڑ ہے۔ اسی بنا پر تاریخ اسلام تمام رسالتوں کی تاریخ بن جاتی ہے، کیونکہ اسلام تمام دوسرے انبیاء کی رسالتوں کا جامع ہے، جن کے بارے میں خداوند عالم نے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ اب اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ دراصل ہدایت کا زمانہ ہے، ہدایت کا مہینہ ہے، حق و باطل کو الگ الگ کرنے کا مہینہ ہے، اس بات کو سمجھنے کا وقت ہے، اور جو دستور، جو طور طریقے ہم ماہ رمضان میں اختیار کرتے ہیں، جس ڈسپلن، نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں، اسے ہماری پوری زندگی میں لاگو ہونا چاہیے، اور اپنی ساری زندگی کو
اپنے تمام اعمال کو، کردار کو اس طرح سے تبدیل کریں کہ اللہ کے جن احکامات پر ماہ رمضان میں عمل کرتے ہیں وہی اللہ زندگی کے باقی امور میں بھی جو احکامات دیتا ہے ہمیں ان پر بھی عمل کرنا چاہیے، لیکن اس عمل کرنے کے لیے ان احکامات کا جاننا ضروری ہے۔ تو وہ احکامات کہاں پر ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دیے ہیں۔ تو جو کتاب میں احکامات دیے ہیں وہ ہمیں کتاب کو پڑھنے سے معلوم ہوں گے، دوسرے نمبر پہ اس کو سمجھنے سے معلوم ہوں گے۔ جب ہم درست طریقے سے پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو یہ قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے کی خیر و برکت ہوگی جو ہمارے اعمال میں دکھے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی محبت اور معرفت سے فیض یاب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔